السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر شاید آپ لوگ حیرانی کے ساتھ ساتھ تعجب میں بھی ہو جائیں گے کہ یہ کیا واقعہ میں نے آج بیان کیا۔ جی ہاں ناظرین محترم، آج کا واقعہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا رحمت للعالمین، اس کائنات کے مختار، مالک و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کشتی کے پہلوان کا واقعہ ہے۔ جی ہاں ناظرین محترم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور رکانہ پہلوان کا واقعہ، جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کشتی لڑی، اور اس کے بعد کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہوگا۔ تو میری آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیجیے، اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اور لوگوں کو اسلام کی سچی تعلیمات سے آگاہ کروایا تو اکثر لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بجائے آپ سے بغض و عداوت رکھنے لگے۔ ناظرین محترم، ایسے ہی تمام تر کفار مکہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرتے، ان کی آزمائشیں لیتے، ان کے امتحانات لیتے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو بھی آتا وہ رسوا ہو جاتا، کیونکہ آپ نبی مختار، نبیوں کے سردار اور اللہ کے محبوب نبی ہیں۔ جو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کرنے آتا یا پھر مناظرے کی غرض سے آتا یا آپ سے کسی طرح کی آزمائش لینے آتا، وہ خود ہی رسوا ہو کر چلا جایا کرتا تھا۔ ناظرین محترم، بنی ہاشم میں اسی طرح ایک مشرک شخص تھا جس کا نام رکانہ تھا، اور دوستوں یہ بڑا ہی زبردست پہلوان تھا۔ ناظرین محترم، رکانہ پہلوان کا ریکارڈ تھا، یعنی اس کا یہ بہت مشہور واقعہ تھا کہ اسے کسی نے آج تک نہیں گرایا تھا۔ سارا عرب رکانہ پہلوان کی پہلوانی اور کشتی سے واقف تھا کہ رکانہ کو کوئی نہیں ہرا سکتا، لیکن ناظرین محترم یہ مشرک تھا اور یہ جانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے، محمد ہیں جو کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ تمام تر بتوں کو نہیں مانتے اور بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ ناظرین محترم، رکانہ پہلوان بھی بت پرست ہی تھا اور وہ بتوں کو ہی مانتا تھا۔ لات اور عزا جو دو مشہور بت تھے انہیں ہی رکانہ پہلوان بھی مانا کرتا تھا۔ بہرحال ایک مرتبہ کا ذکر ہے، رکانہ پہلوان ایک جنگل میں جسے عزم کہتے تھے وہیں پر رہا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا اور بڑا مالدار بھی تھا۔ ایک دن حضور خاتم الانبیاء، نبیوں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی تنہا اس طرف جا نکلے۔ رکانہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد، تو وہی ہے نا جو ہمارے لات و عزا کی توہین اور تحقیر کرتا ہے، ہمارے لات و عزا کو برا بھلا کہتا ہے، اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے؟ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا، نعوذ باللہ۔ آ میرے ساتھ کشتی کر لے، تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے لات و عزا کو پکارتا ہوں۔ ناظرین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکانہ پہلوان کی یہ بات سن کر مسکرا اٹھے، اور اس کے بعد رکانہ پہلوان نے آپ کو چیلنج کیا کہ دیکھیں تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ سے جب یہ بات سنی تو رکانہ پہلوان سے فرمایا، اے رکانہ، اگر کشتی ہی کرنا ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رکانہ پہلوان یہ جواب سن کر پہلے تو حیران ہوا، اور وہ سوچنے لگا کہ آج تک پورے عرب میں مجھ سے کوئی کشتی لڑنے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ سب میرا ریکارڈ جانتے ہیں، لیکن انہوں نے کیسے قبول کر لیا کہ یہ مجھ سے کشتی لڑنے لگے۔ بہرحال وہ پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، آج تجھے معلوم پڑے گا کہ رکانہ کون ہے، کیونکہ ناظرین محترم، رکانہ پہلوان کو اپنی پہلوانی پر بڑا غرور، تکبر تھا، اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان سمجھا کرتا تھا۔ اس کے دماغ میں یہی غرور تھا، یہی تکبر تھا کہ اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا چیلنج قبول کر لیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میدان میں کھڑے ہو گئے، اور ادھر رکانہ پہلوان بھی کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی ہی جھپٹ میں رکانہ پہلوان کو گرا دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر! رکانہ تو حیران اور پریشان ہو گیا۔ رکانہ عمر میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ بھی ہوا اور حیران بھی، سوچنے لگا آخر محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کیسے گرا دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال رکانہ کا تکبر اور گھمنڈ اب تک نہ ٹوٹا تھا۔ وہ پھر سے بولا، اے محمد میرے سینے سے اٹھ کھڑا ہو، میرے لات و عزا نے میری طرف دھیان نہیں کیا، اس بار ایک بار اور موقع دو، پھر دیکھو لات و عزا کیا کرتے ہیں، میری مدد کریں گے اور میں تمہیں ہرا دوں گا۔ دوسری مرتبہ پھر کشتی کی لڑائی شروع ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ بھی اٹھ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوسری مرتبہ پھر سے رکانہ کو پل بھر میں گرا دیا۔ رکانہ کہنے لگا، اے محمد مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے لات و عزا مجھ پر ناراض ہیں اور تمہارا خدا تمہاری مدد کر رہا ہے، خیر ایک مرتبہ مجھے اور موقع دو، ایک مرتبہ اور آؤ، اب کی دفعہ لات و عزا ضرور میری مدد کریں گے اور میں تمہیں گرا دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری دفعہ کی کشتی بھی منظور فرمائی۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے جب کشتی شروع کی تو پل بھر میں ہی رکانہ پہلوان جو بڑا مشہور تھا اسے پھر سے پچھاڑ دیا۔ اب تو رکانہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کا خدا سچا ہے۔ اب رکانہ بڑی ہی شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے بولا، اے محمد میری ان بکریوں میں سے جتنی چاہو بکریاں لے لو، لیکن میری رسوائی نہ کرو، میں ہار گیا یہ میں مانتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے ہار گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکانہ مجھے تمہارے مال و دولت یا ان بکریوں کی ضرورت نہیں، ہاں اگر تم چاہو تو مسلمان ہو جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ بولا، یا محمد مسلمان تو ہو جاؤں مگر میرا نفس جو ہے وہ جھجکتا ہے کہ مدینہ اور نواح کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے، اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اسلام قبول کرنے سے تمہاری شان کم نہیں ہوگی، لیکن رکانہ کو اس کا غرور لے ڈوبا۔ رکانہ کہنے لگا کہ میں اتنے عرصے سے پہلوان ہوں اور شکست کھا کر مسلمان ہو گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ حضور نے فرمایا، پھر تیرا مال تجھے کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی تلاش میں تھے اور یہ معلوم کر کے کہ حضور وادی عزم کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ دونوں ہی ہستیاں بڑی بے چین تھی کہ اس طرف تو رکانہ پہلوان رہتا ہے اور وہ حضور کا مخالف بھی ہے، اسی لیے دونوں بہت فکر کر رہے تھے۔ بہرحال حضور کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر دونوں ہی حضرات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے، جبکہ اس طرف تو رکانہ پہلوان جو بڑا زور آور ہے اور دشمن اسلام ہے وہ رہتا ہے۔ حضور یہ سن کر مسکرایا اور فرمایا، جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر کسی رکانہ کی کیا پرواہ، لو اس رکانہ کی پہلوانی کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سارا کے سارا قصہ سنایا۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دونوں سن کر خوش ہونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو ایک ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے نہ گرایا، نہ ہی اسے کوئی گرا پایا تھا، اسے گرانا اللہ کے رسول ہی کا کام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بتا دیا کہ غرور اور تکبر سے کچھ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے سنن ابو داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 206۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کامنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ ناظرین محترم، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فضل و کمال کے منبع و مخزن ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت حضور کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی۔ مخالفین کے دل بھی حضور کے فضل و کمال کو جانتے تھے لیکن دنیا کی خوف سے اس کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ ناظرین محترم، ایک ایسا نامی گرامی پہلوان جس کے نام سے پورا عرب کانپتا تھا، جس کے نام سے عرب کے لوگ ڈر جایا کرتے تھے، اس سے کشتی لڑنا دور کی بات، اس سے بحث تک نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3 بار اس رکانہ نامی پہلوان کو پچھاڑ دیا۔ جی ہاں ناظرین محترم، ایک ایسے پہلوان کو پچھاڑ دیا جس کا پورا عرب میں ڈنکا بجتا تھا، کیونکہ ناظرین محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کمالات، وہ طاقت، وہ قوت بخشی تھی کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ اور ناظرین محترم، ویسے بھی رسولوں کے آقا، تمام انبیاء کے سردار، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ کے ایسے بے شمار واقعات ہیں جن میں ان سے بھی حیرت انگیز معجزات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سرزد ہوئے۔
سو ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمام تر گناہوں سے اور برے کاموں سے بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے نیک راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پاس میں دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والے نئے واقعے اور نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئے اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔